کوئی مسلمان جو ان ناموں سے دعا مانگے گا نامراد نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگنے کا طریقہ یہ بھی ہے یا ذا الجلال والاکرام، یعنی اس نام کو وسیلہ بنا کر دعا کی جا سکتی ہے. یعنی آپ چاہتے ہیں اگر کہ دعا قبول ہو تو کیا کریں؟ بار بار کہیں یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. حدیث میں ہے آپ نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا یا ذا الجلال والاکرام، تو فرمایا مانگو تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی. ترمذی. اور ایک حدیث میں یوں ہے اللہم انی اسأل بأن لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تیرے ہی لیے حمد ہے، یعنی ساری تعریف تیری ہی ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر تو، اے حنان اور اے منان، اور اے آسمانوں اور زمینوں کے نئے سرے سے پیدا کرنے والے، اے جلال اور عزت والے. یعنی اللہ کے اسماء حسنی ہیں، ان کے ذریعے اگر پکارا جائے گا تو یہ اسماء بھی وسیلہ بنے گے دعا کی قبولیت کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ابن عباس کے پاس سے گزرے، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور یہی دعا کر رہے تھے. آپ نے فرمایا تم نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، جو دعا یہ نام لے کر مانگی جائے ضرور پوری ہوتی ہے. اسی طرح یا رب کے نام کو وسیلہ بنا کر بھی دعا کی جا سکتی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جو دعا یا رب کہہ کر مانگی جائے تو ضرور پوری ہوتی ہے، کیونکہ جب بندہ اس طرح اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب یوں دیتے ہیں. کیسے دیتے ہیں؟ لبیک عبدی سل تعطا، ہاں میرے بندے میں حاضر، مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا. اسی طرح آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو بھی وسیلہ بنا کر اپنی مشکل اور پریشانی کو رب ذوالجلال کے حضور پیش کیا جا سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت ذی النون اذا دعاہ فی بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فانہ لم یدعو بها رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ تعالی. ذنون یونس علیہ السلام کی دعا کے الفاظ جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی یہ ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کسی بھی مسلمان نے جب بھی اس نام کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اللہ نے فوراً اسے قبول فرما لیا.